نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ آج ہی کے دن 15 اگست 1947 عیسوی کے اندر ہمارا ملک انگریزی سامراجی کے ظلم سے آزاد ہوا اور ہمارے علماء کرام برادر وطن کی قربانیوں کی بدولت انگریز کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ یوں تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں 1857 کی جنگ عام طور پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ اس سے کئی سو سال پہلے سے جنگ آزادی چلی آ رہی ہے۔ اس ملک کے اندر انگریزوں کی جو نیت تھی، اس نیت کو سب سے پہلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپا اور اپنے متوسلین مریدوں سے فرمایا کہ انگریز کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ان کو یہاں جمنے نہیں دینا ہے، ورنہ آگے چل کر یہ انگریز ہماری حکومت پر قابض ہو جائے گا، حکومت کرے گا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت لوگوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی، پھر اس کے بعد 1754 کے اندر بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ سے جنگ ہوئی۔ وہاں اپنے لوگ غداری کی وجہ سے ان کا سپہ سالار تھا، ان کا خود اپنا سگا ماموں تھا میر جعفر، سگا ماموں تھا، انگریزوں ان کو خرید لیا، آپ کو ہم نواب بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے۔ وہاں بغیر جنگ لڑے نواب سراج الدولہ شہید ہو گئے، گرفتار ہوئے، اس کے بعد شہید ہو گئے، بغیر جنگ لڑے۔ اپنے فوجوں نے جنگ نہیں لڑا، ہتھیار ڈال دیے، جیت گئے۔ اگر اسی وقت انہوں نے، ہماری نواب سراج الدولہ کی طاقت فوج بہت مضبوط تھی، اگر انہوں نے مقابلہ کرا ہوتا تو اسی وقت انگریز کو ہندوستان سے جانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد بنگال فتح کرنے کے بعد پھر دوسرے علاقوں پہ، اودھ پہ، حیدرآباد پہ، دکن کے اوپر، پھر اس کے بعد شیر میسور یہاں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ ہوئی۔ بہرحال بتانا یہ ہے اتنے مختصر وقت میں خاص بات، 1857 سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہے وہ ہمارے مسلمانوں اور علماء کی قربانی سے لڑی گئی، دوسرے کوئی برادری وطن شریک نہیں تھے۔ 1857 جو علماء دیوبند خود شریک تھے شاملی کے اندر، اس وقت شاملی ضلع مظفر نگر کے اندر تھا، اب تو شاملی بھی ضلع بن گیا۔ اس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نصیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ علماء کرام، بڑے علماء کرام شریک تھے۔ اس میں اپنے علماء کرام کی شکست ہوئی۔ اس کے بعد 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، پھر وہاں سے پھر علماء کرام تیار ہوئے، اور اس کے بعد اپنے علماء کو یہ محسوس ہوا کہ اب صرف ہم تمام انگریزوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم برادری وطن کو شامل نہیں کریں گے، شریک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 1857 کے بعد برادری وطن جتنے بھی ہندوستان کے اندر سب نے حصہ لیا، پنجابیوں نے حصہ لیا، کرسچنوں نے حصہ لیا، اور ہندوؤں نے سب نے حصہ لیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک انگریز کے ظلم سے آزاد ہوا، اور ہم اس کے بعد اس سے پہلے کئی تاریخ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہندوستان کے اندر انگریز تجارت کے لیے آیا بظاہر جب 1760 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، اس کے بعد آپس میں اختلاف ہوا، بیٹوں میں اختلاف ہوا بادشاہ بننے کے لیے۔ اختلاف کی وجہ سے، ہمارے اختلاف کی وجہ سے انگریزوں کو موقع مل گیا کہ اب یہ ہندوستان کے اوپر ہم حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ہمارے مسلمانوں کے خلاف
اور یہی وجہ ہے کہ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب 3 سال مالٹا جیل کے اندر تھے تو وہاں جب رہا ہوئے، جب دیوبند تشریف لائے، اس وقت پورے ملک سے اپنے لوگ بھی اور برادر وطن غیر مسلم بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ استقبال کے دیوبند آئے۔ اس بھرے مجمع کے اندر اپنے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علماء سے خاص طور پر فرمایا مسلمانوں کی پستی کا واحد وجہ جو مسلمان اس وقت پسماندہ ہے، ظلم سہ رہے ہیں، میں نے جیل کے اندر 2 چیزیں محسوس کی۔ ایک تو قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسری وجہ مسلمان کا آپسی اختلاف۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں، سب لوگ اکٹھا ہو گئے لیکن ہم اکٹھا نہیں ہو پاتے۔ اور یہ شروع سے انگریزوں کی چال ہے کہ مسلمانوں پر حکومت کرنا ہے، یا کہیں بھی حکومت کرنا ہے ان کو آپس میں لڑا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت 1932 سے پہلے یہاں کوئی جماعتیں نہیں تھی، ایک ہی جماعت علماء کرام تھی، ایک ہی جماعت، دوسری کوئی جماعت نہیں تھی۔ بعد میں جماعتیں بنی۔ بہرحال آج ہم ان علماء کرام اور مسلمانوں کو جنہوں نے اس ملک آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ہم ان کو بھرپور خراج پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، تاکہ اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ ہم اپنے اکابرین کی نقش قدم پر چلنے ہمارے اندر ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اب انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔